السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، نہایت ہی اہم موضوع آپ کی خدمت میں حاضر، اور موضوع ہے کہ خواب کی تعبیر کس بنیاد پر کی جائے، کیسے کی جائے۔ دیکھیں، اس تعلق سے ایک روایت ہے جو کہ بعض محققین اور محدثین کے نزدیک جو ہے وہ روایت ضعیف ہے، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتبروها باسمائها وکنوها بکناها والرؤیا لاول عابر۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر، اس خواب میں جو اشارات ہوں ان اشارات کو سمجھیں، اس کے بعد اس کی تعبیر کریں۔ اپنے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پانی میں ڈوبنا یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے، تو آدمی اس سے تعبیر کر سکتا ہے کہ شاید یہ خواب ہماری بربادی کا اشارہ کرتی ہے، ہماری تباہی کا پیغام دیتی ہے۔ ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرنا، معافی مانگنا، اذکار کرنا، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقات و خیرات کرنا۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ اگر خواب کی تعبیر جو ہے، اس خواب کے اندر جو اشارات ہوں ان اشارات کو سمجھ کر کے خواب کی تعبیر کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے دیکھا کہ میں مر رہا ہوں یا میری موت واقع ہو گئی، تو ضروری نہیں کہ وہ مرا ہو، ضروری نہیں کہ وہ مرے۔ موت سے مراد اس کا کوئی بڑا خسارہ بھی ہو سکتا، وہ بڑا خسارہ ایمان کا ہو سکتا، وہ بڑا خسارہ عقیدے کا ہو سکتا، وہ بڑا خسارہ اس کے نیکیوں کا ہو سکتا، وہ بڑا خسارہ دولت کا بھی ہو سکتا۔ موت بھی، مرنے سے مراد موت بھی ہو سکتی، موت کے علاوہ جو ہے دوسری چیزیں بھی، یعنی کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا، اور بڑا نقصان سے مراد جیسا کہ میں نے کہا نیکیوں کا یا عقائد کا یا ایمان کا، یا اسی طریقے سے کوئی بھی بڑا نقصان مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ خواب کی تعبیر جو کی جائے علم کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، خواب کے اندر ملنے والے اشارات کی بنیاد پر خواب کی تعبیر کی جائے۔ خواب کے اندر جو اشارے ہیں وہ اشارے وہی شخص سمجھ سکتا جس کے اندر صلاحیت ہوگی، جس کے اندر علم ہوگا۔ اب وہ کسی نے دیکھا میں مر رہا ہوں، اب اس کے پاس صلاحیت نہیں، تو ظاہر سی بات تو بے چین ہونے کے بعد بیدار ہونے کے بعد وہ تو بے چین ہو جائے گا، گھبرا جائے گا قریب آپ کہ میں تو مرنے والا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے خواب میں موت کو دیکھا تو موت ہی واقع ہو۔ موت سے مراد بڑا نقصان بھی ہو سکتا، بڑا نقصان بھی ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے خواب میں دیکھے کہ زوردار بارش ہو رہی ہے، تو بارش اللہ کی رحمت ہے، ضروری نہیں کہ بارش ہو۔ اب بارش کا انتظار کر رہا ہے کہ میں نے تو خواب میں بارش دیکھا، بارش نہیں ہو رہی، ضروری نہیں کہ خواب میں کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا وہی ہو۔ اس خواب سے اشارہ کس طرف ہے؟ تو ممکن ہے کہ بارش سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی، برکت بھی ہو سکتے، بہت ڈھیر سارے دولت بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی خواب میں دیکھے کہ ہاتھی دوڑا رہا ہے یا شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہاتھی دوڑا ہے، ضروری نہیں کہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہو۔ اس سے مراد جو ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاتھی دوڑانے سے مراد شیطان بھی ہو سکتا، ہاتھی دوڑانے سے مراد دشمن بھی ہو سکتے، ہاتھی دوڑانے سے مراد جادو بھی ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے اس خواب، اب بیداری کے بعد میں وہ تحقیق کرے کہ اس کے ساتھ ایسے کون سے حادثے ہوئے ہیں، ان حادثوں کی بنیاد پر خواب کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خواب میں یہ دیکھے کہ بلندی سے گر رہا ہے، تو ضروری کہ بلندی سے گر گیا، ممکن ہے کہ عقیدے کی بلندی سے گر رہا ہو، نیکیوں کی بلندی سے گر رہا ہو۔ ممکن ہے کہ اس خواب سے مراد، اس خواب کی تعبیر جو ہے دولت کی بلندی سے گر رہا ہو،
ہاں یعنی اب تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو خواب کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا، اس خواب کے اشارات سے ہی خواب کی تعبیر کی جائے کہ اس کے اندر اشارے کن کن طرف کیے گئے ہیں، کن کن باتوں کی طرف کیے گئے ہیں، کیسے کیسے اشارات ہیں، ان اشاروں کو سمجھنے کے بعد ہی خواب کی تعبیر کی جائے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بالخصوص خوابوں کے معاملے میں ہمیں غلو سے، جھوٹ اور کذب بیانی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، تعبیرات خواب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کی سچائی تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔